اب کچھ یا خدا کے متعلق۔ شہاب کا یہ افسانہ نہ صرف اس کے پچھلے تمام افسانوں میں بڑھ چڑھ کر ہے، بلکہ اس کا شمار زبان اردو کے بہترین افسانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح قحط بنگال کے افسانوں میں کرشن چندر کا ان داتا سب سے زیادہ بھرپور اور مؤثر افسانہ ہے، اسی طرح قدرت اللہ شہاب کا یا خدا فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں میں ہے۔ یا خدا فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے اندر وہ بے پناہ حقیقت نگاری اور ایسی شدید روح ملتی ہے کہ بعض مصلحت اندیش لکھنے والے اس پر ارتداد و کفر کا فتویٰ صادر کر بیٹھے۔ اپنی عمر میں جن معدود چند چیزوں سے قاری انتہائی متاثر ہوا کرتا ہے، ان میں ایک یا خدا بھی ہے۔ لیکن جب ظہیر بابر اور مجتبیٰ حسین کے مضامین دیکھے تو مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں غلط راہ پر تو نہیں جا پڑا ہوں، جذبات کی رو میں کہیں رجت پسندی کا شکار تو نہیں ہو گیا ہوں۔ لیکن جب میں نے یا خدا کا دیباچہ اور یہ مضامین پڑھے تو یہ محسوس کیا کہ ان مضامین اور دیباچے کو یا خدا سے کوئی علاقہ نہیں، کیونکہ دیباچے میں یا خدا کے متعلق کہنے کی بجائے کچھ اور کہا گیا ہے، اور مضامین میں یا خدا سے زیادہ دیباچے پر بحث کی گئی ہے، اور اصل مصنف سے زیادہ دیباچہ نگار پر نکتہ چینی کی گئی ہے۔ اور کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب بیچارے ایک جانب سے آلائے کار ہیں اور دوسری جانب سے چکی کے دو پارٹوں میں گیہوں کے ساتھ گھن بن کر پسے گئے ہیں، اور ان پر کسی اور جذبے کے تحت تیر و نشتر چلائے گئے ہیں، اور اس بے مثال افسانے میں فرقہ پرستی کے ناپاک جراثیم تلاش کیے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ افسانے کا فریم دیکھ کر پہلی نظر میں ضرور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس تصویر میں چالاک سیاستدان کی طرح ایک ہی رخ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے پیش کرنے والے کے خلوص میں مجھے ذرا برابر بھی شبہ نہیں۔ فنکار کے قلب نے صرف ان احساسات کی عکاسی کی ہے جو ایک مخصوص ماحول میں ایک خاص طبقے کی نمائندگی کرنے والے کردار سے وابستہ ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، ان میں ظالم و مظلوم کی تمیز اٹھ گئی تھی۔ ظالم ادھر بھی تھے اور ظالم ادھر بھی، اور جانبین میں سے کسی ایک کی بھی یہ منطق ظلم کے لیے وجہ جواز نہیں ہو سکتی تھی کہ پہلے اقدام کس کی جانب سے ہوا۔ ہر ہر مہادیو اور نعرہ تکبیر کے نعروں اور جیکاروں میں مٹنے والے وہ مظلوم تھے جنہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک ماحول کا مصنف صرف اپنے ماحول کے مظلوموں کی عکاسی صحت نیت کے ساتھ کر دیتا ہے تو اس کے یہ معنی کب ہو گئے کہ اس کے ماحول کی حدود کے باہر مظلوم ہیں ہی نہیں۔ ترقی پسند نقطہ نظر تو یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی تخلیق کو اس بات کے پیش نظر جانچیں کہ آیا فنکار کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، یا اپنے ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے کسی سچی بات سے چشم پوشی تو نہیں کر رہا ہے، اور اس تصویر کے پیش کرنے میں کہیں افراط و تفریط سے کام تو نہیں لے رہا ہے۔ شہاب کے اس افسانے کو پڑھ کر جو لوگ اس میں فرقہ واریت کے کیڑے دیکھتے ہیں، وہ دراصل حقیقت سے آنکھیں چراتے ہیں۔ حقیقت کو پیش کر دینے سے خواہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا حلق کڑوے ہو جائیں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، اور اس کی تلخی یا ترشی مسلم اسے شیریں بنانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یا خدا میں صرف ان لوگوں کو فرقہ پرستی کے کیڑے ملتے ہیں جو یا تو مصلحت اندیش ہیں، یا پھر جو ان فسادات میں آگ اور خون کی دنیا سے بہت دور بیٹھے صرف پریس کی مدد سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہے اور رائے قائم کرتے رہے، اور اخباری دوربینوں سے مشاہدہ کر کے افسانے کرتے رہے، اور نہایت سستی قسم کی موٹی مصلحت اندیشی کے تحت جانبین کے ظالموں اور مظلوموں میں توازن رکھتے ہوئے دونوں قوموں میں صلح کرانے کا فورتھ کلاس قسم کا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ خیر، ان افسانہ نگاروں کے جذبے کو مطعون نہیں کیا جا سکتا، کم از کم اس کے اندر سطحی معصومیت ضرور ملتی ہے، اور اگر اس سے قوم کی حالت سدھر سکتی ہے اور نفرت کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن ہر فنکار سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنے مزاج کو بدل کر اور اپنے اوپر اعتدال اور توازن کا خول چڑھا کر اس نیک کام میں ان کا ہاتھ بٹائے تو یہ چیز بہت بے معنی ہے۔ یہ ایک ٹھنڈی طبیعت کا ادیب تو کر سکتا ہے، لیکن شہاب جیسا شعلہ مزاج اور تند طبیعت نوجوان فنکار اس پر کیسے قادر ہو سکتا ہے، جسے اپنا خلوص اس قدر عزیز ہے کہ خود اپنی تلاشی لیتے ہوئے بھی اسے باک نہیں ہے۔ ایسے ادیب سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنی نوک قلم بجائے حقیقت کی آگ کے مصلحت کی برف میں ڈبو کر لکھے فضول ہے، کیونکہ اس کے پچھلے افسانے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے اندر مصلحت یعنی کمپرومائز کے عناصر پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ اس مقدس آگ کے دبانے سے مجبور ہے
जो इंसानियत सोज आग के शोलों को देखकर एक फनकार के अंदर भग से भड़क उठती है, और इस शोला फशानी के बगैर शहाब जिंदा नहीं रह सकता। या खुदा में उसके एहसासात की ये आग अपनी इंतहा को पहुंच गई है, यहाँ तक कि लोगों ने इसकी वसी इंसानी हमदर्दी के जज्बे को गलत समझकर बदहवासी में उसे फ़िरक़ा परस्त कह दिया। लेकिन मैं फिर सोचता हूँ और बार बार मेरे जहन में एक बात खटकती है कि कुदरतुल्लाह शहाब पर यह तमाम इताब इसलिए नाजिल हुआ है कि मोहम्मद हसन अस्करी और मुमताज़ शीरी ने इसको सराहा, वरना या खुदा की नौइयत वही थी जो ख्वाजा अहमद अब्बास के सरदार जी की थी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सरदार जी में तो एक तिश्नगी का एहसास बाकी रह जाता है, इसमें कोई भरपूर किरदार मिलता है और ना ऐसी फ़ज़ा जिसके मुताबिक हम माहौल का तज्जिया करके इस चीज़ पर मुतमईन हो सकें जो फ़नकार कहना चाहता है। सरदार जी का आखिरी हिस्सा तो इतना गैर फितरी और बेजान है कि मुसन्निफ की मसलहत अंदेशी और तवाज़ुन कायम करने का पोल निहायत फुसफसे तरीक़े से खुल जाता है और अफसाना एक बचगाना कोशिश बनकर आप अपना मजाक उड़ाने लगता है। इस अफसाने की इब्तदा में सिखों से जो नफ़रत का जज्बा उभरता है वो सरदार जी के खातिमे पर ज़ायल नहीं होता, क्योंकि इसका खातिमा बहुत कमज़ोर है और बच्चों के बहलाने का झुंझुना सा बजता सुनाई देता है। शहाब के अफसाने को गौर से पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इसमें एक जिंदा समा है और इसकी फ़ज़ा में आपको शुरू से आखिर तक निहायत खूबसूरत यकसायत मिलती चली जाती है, और एक ऐसा तज्जिया जिसकी रोशनी में न सिर्फ आपको फसादात का सही पस मंज़र मालूम होता है, बल्कि इस घिनौने माहौल से नफ़रत होने लगती है, और इस नफ़रत को उभारना और उजागर करना ही मुसन्निफ का सबसे बड़ा मकसद है। शायद तरक्की पसंद नक्काद इस अफसाने पर लिखते वक्त ये भूल जाते हैं कि लेनिन ने कहा है कि अगर अपने माहौल को बदलना है तो सबसे पहले इस ढांचे से नफ़रत करो। कुदरतुल्लाह शहाब जब भी नफ़रत का जज्बा उभारता है तो क्या इसका ये फ़ेल ऐन तरक्की पसंद नहीं है? फ़िरक़ा परस्ती के जरासीम को ख़त्म करने के लिए सिर्फ दिल्ली के गवर्नमेंट हाउस में बैठकर सुलह की बातचीत करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि फसादात की बुनियाद सिर्फ मजहब या अक़ीदा नहीं है, इसकी तह में बहुत से अनासिर कार फरमा हैं। अनासिर दोनों जगहों पर यकसा हैं और इन्हीं से मिलकर ये माहौल बना है। इसलिए जब तक इन बुनियादी अनासिर से नफ़रत पैदा ना की जाए उस वक्त तक इस माहौल का पर्दा चाक नहीं हो सकता और असल जरासीम नहीं मिट सकते।